عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کی کتاب کے باب نمبر 5 میں صفحہ نمبر 84 اور 85 کی ریڈنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سوال نمبر 3 بھی مکمل کرواؤں گی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن اور ان کے نام و نسب کے متعلق پڑھا۔ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت، ان کی عبادت میں مصروفیت اور ان کی وفات کے متعلق پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کی تعلیم جو ہے وہ مسجد نبوی میں دیا کرتے تھے، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بالکل ملحق تھیں۔ ملحق کا مطلب ہوتا ہے بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہونا، یعنی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حجرہ تھا اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی کی دیوار تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے، جو تعلیم ارشاد فرماتے تھے، وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ ہاں، البتہ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو وہ دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں۔ کلام الہی یعنی قرآن پاک، معرفت سمجھ بوجھ، اور احکام نبوی یعنی احادیث وغیرہ کے علم سے کامل طور پر مکمل طور پر آگاہ تھیں، اس کے بارے میں جانتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام پر علمی برتری اور فوقیت بھی رکھتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کا قول ہے کہ دین کا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کو نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم انساب اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ علم انساب کہتے ہیں خاندان کے علم کو، کسی کے شجرہ نسب کے بارے میں جاننے کو دسترس مہارت رکھتی تھیں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقف تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ اس کے علاوہ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھی۔ نماز پنجگانہ ادا کرتی، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرتی، اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں روزہ کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں، یعنی کسی کی کوئی برائی نہیں کرتی تھیں۔ شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں، یعنی اتنی بہادر تھیں کہ کوئی آپ کے برابر نہیں تھی۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، یعنی مسلمان جب پریشان تھے، اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت یعنی ڈر رکھتی تھی۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں خادمہ بھی موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا زیادہ مناسب سمجھتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھیں۔
اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح خیال رکھتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عصر حاضر یعنی موجودہ دور کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعلِ راہ ہے۔ امہات المومنین کی محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے، یعنی تمام امہات المومنین کی پیروی کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی۔ یہ تو تھا آج کی ریڈنگ، 2 صفحوں کی، صفحہ نمبر 84 اور 85 کی جو ہم نے مکمل کی۔ اب اس کی ایکسرسائز میں سے سوال نمبر 2 کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ بچوں، آج کے اس سوال کو آپ نے اپنی کاپیز پر نوٹ بھی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔